بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کتنے رائٹس دیے اسلام نے, دیکھیے. اب ایک تو پیدائش کی خوشخبری, پالو تو فائدہ, دنیا میں فائدہ, آخرت میں فائدہ, اور ان کے رائٹس بھی دیکھیے کیسے دیے ہیں. بیٹی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے, اس کے پوچھے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا نا, اسلام سے پہلے لڑکی کی پسند ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں تھی, جس کھوٹے سے چاہو اس کو باندھ دو. اسلام نے کہا نہیں, اس کی پسند معنی رکھتی ہے. اگر یہ نکاح میں پسند کرتی ہے لڑکے کو تو ٹھیک, ریجیکٹ کر دے تو ریجیکٹ, نو کوشچنس آسکڈ. سمجھا سکتے ہیں آپ, زبردستی نہیں کر سکتے. منا سکتے ہیں آپ, زبردستی نہیں کر سکتے. سمجھاؤ بجھاؤ, لیکن زبردستی شادی نہیں کر سکتے. ایسی شادی اسلام میں انویلڈ ہے, انویلڈ. ایسا نکاح نہیں ہوتا. آئیے آپ کو حدیث میں رکھتا ہوں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ٹھیک ہے, کہ بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ان کو یہ مقام اور مرتبہ, یہ حق اسلام نے دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی اور ان کا نکاح جو ہے ان کے والد نے کر دیا تھا, اور وہ جو ہے مطلقہ تھی یا بیوہ تھی. ان کا نکاح ان کے والد نے کر دیا, لیکن بغیر اجازت کے کر دیا, بغیر ان سے پوچھے کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیوہ کا نکاح اس کے حکم کے بغیر نہ کیا جائے, اور دوشیزہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے. بیوہ کا جو ہے نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے, اور دوشیزہ مطلب جو کنواری لڑکی ہے اس کا نکاح بھی بغیر اس سے پوچھے نہ کیا جائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, وہ بیوہ سے تو ٹھیک ہے پوچھے, چونکہ وہ اتنی جھجک محسوس نہیں کریں گی, بول دیں گی ہاں نا, لیکن ایک دوشیزہ سے, کنواری سے کیسا پوچھے؟ کنواری لڑکیاں شرماتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کنواری لڑکی کی خاموشی اس کی ہاں ہے, کنواری لڑکی کی خاموشی اس کی ہاں ہے, لیکن بیوہ کو بولنا پڑے گا ہاں یا نہ, اس کی خاموشی نہیں چلیں گی. لیکن کنواری لڑکی کو ہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نہ بولنا پڑے گا اس کو. اگر وہ خاموش رہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہاں, لیکن نہ ہے تو وہ کہے نہیں مجھے پسند نہیں. ٹھیک ہے, تو حدیث میں بات بیان کی. ٹھیک ہے, امام بخاری نے اس روایت کو اس باب میں نقل کیا, ایک چیپٹر بنایا اپنی کتاب میں, اور کہا کہ باپ یا کوئی اور ولی دوشیزہ یا بیوہ کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہ کرے. چیپٹر انہوں نے لکھا کہ کوئی بیوہ ہو یا کنواری ہو, اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. تو ایک کنواری لڑکی کو نہ بولنا پڑے گا, خاموش رہنا چاہیے. بہت سی بار لڑکیاں خاموش رہتی, پھر بولتی ہم سے پوچھے نہیں. بھائی آپ کو جب معلوم ہو رہا رشتہ چل رہا ہے, کر رہا ہے, آپ کو نہ بولنے کا پورا حق ہے, آپ نے نہ بول دینا چاہیے اگر آپ کو وہ لڑکا پسند نہیں ہے تو. یہ بات یاد رکھ لیجئے, ٹھیک ہے, یہ بات بڑی اہم ہے, یاد رکھیے. تو ایک خاتون کے پوچھے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, یہ اس کا حق ہے, اور یہ اس کا جو ہے مرتبہ اور مقام اسلام نے دیا کہ اس کے پوچھے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اس کی خاموشی وہ ہے. اب یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے, بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح طے ہو گیا, مسجد میں مجمع جمع ہو گیا, مطلب شادی کا دن آ گیا جو طے تھا, قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جناب دولہے صاحب تیار ہو کر آ گئے, وہ بھی انتظار کر رہے ہیں, اور اب جا کے کوئی پوچھ کے آ رہا ہے قبول ہے کیا. اب وہ نہ بول سکتی, اتنا پیسہ داؤ پہ لگ گیا, اب نہ بولیں گی. وہ خاندان جمع ہو گیا, قبیلہ کنبہ جمع کر لیے, پورا شہر جمع ہے, اور اب نہ بولیں گی. تو ذرا یہاں ولی کے لیے ضروری ہے, اگر یہ صرف کاغذی کاروائی کے لیے تو پھر تو ٹھیک, لیکن اجازت آپ طے کر کے دو لوگوں کو بٹھا کے بولیں گے ابھی پوچھ کے آتا لڑکی سے آیا نا, اب وہ نہ بولیں گی کیا, یہ پہلے پوچھنا ہے. ہاں کاغذی کاروائی ہے تو چلنے دیجیے آپ, اس سے مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ریئل میں آپ جب بھی پوچھتے ہیں تو یہ بہت بھیانک اور بھینکر غلطی کر رہے ہیں آپ. جب کیا وہ نہ بولیں گی, پھر پسند کہاں ہے بیچاری کی. یہ بات کو ذرا توجہ دے, پوچھنا پہلے ہے. ہاں کاغذی کاروائی قاضی صاحب بول رہے ہیں میرے سامنے بھی تو ہو تو ٹھیک ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن ہرگز ایسا نہ ہو کہ اب ریئل میں جب بھی پوچھ رہے بیچاری سے, یہ بالکل اس کا حق مارنا میں آ جائیں گے, یاد رکھیے. دوسرا پوائنٹ جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے, جو کنواری لڑکی ہے اس کے لیے دوسرا پوائنٹ جو اہم ہے وہ یہ ہے, وہ خاموخواہ کے خاموشی اختیار مت کرو بھائی. خاموشی اختیار کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شریعت میں ہاں. امام قرطبی بھی لکھتے ہیں ہمارے دور میں ہم کیا کرتے تھے کہ لڑکی کے پاس جب پوچھنے جاتے تھے تو اس کو یہ پوچھتے تھے اگر تم اس پر راضی ہو تو چپ رہو, اور راضی نہیں ہے تو پھر بولو. قاضی کا کام ہے, وہ کہتے تھے ہمارے زمانے میں, وہ جا کر بولتا تھا لڑکی کو اگر تم راضی ہو تو چپ رہو, اگر راضی نہ ہو تو بولو مجھے, تاکہ ایک یاد دہانی ہوتی, ریمائنڈر کی بات تمہارے پوچھے بغیر نہیں ہوتا. لیکن ایسا تو ہرگز نہیں ہونا کہ سب کچھ کر دیا اور بعد میں آپ اس سے پوچھ رہے, یہ تو بالکل جو ہے غلط ہو جائے گا.